السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے اسلامی علوم و فنون کے دروس میں آپ نے اصول حدیث یا مصطلح الحدیث کی بنیادی معلومات حاصل کی تھیں۔ آج سے اصول تفسیر کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اصول تفسیر یعنی قرآن مجید کے مفاہیم و مطالب کی توضیح کے لیے جو اصول بنائے گئے ہیں، جو ضوابط ہیں، اس درس میں اور اس کے آئندہ دروس میں انشاءاللہ ہم اس سے آگاہی حاصل کریں گے۔ اس علم کو ہم سیکھتے کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ جان لیں کہ علم کی فضیلت و اہمیت اس کے موضوع کی اہمیت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اور جب علم اصول تفسیر کا تعلق ہے کائنات کے سب سے افضل کلام یعنی اللہ رب العالمین کے کلام کے صحیح منہج کے مطابق فہم و تدبر سے ہے، تو اس علم کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اصول تفسیر کی اہمیت کا اندازہ تفسیر کی اہمیت سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اصول تفسیر کے لیے علم کی حیثیت تفسیر کے لیے اسی طرح ہے جس طرح علم حدیث کی حیثیت حدیث کے لیے ہے اور علم نحو کی حیثیت لغت کے لیے ہے۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر علم کے ساتھ اس کے اصول و قواعد سیکھے، جس سے اسے اس علم کی معرفت اور ان اصولوں پر اس کی تخریج میں مدد ملتی ہے تاکہ اس کا علم مضبوط بنیادوں پر مبنی ہو۔ اس اصول تفسیر کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ مثلا علم تفسیر کی ابتدا و ارتقاء کا علم ہونا، علماء امت کی اس موضوع پر صرف کی ہوئی کوششوں اور محنتوں کا اندازہ ہونا، قرآن کریم کے عظیم اور وسیع معانی و مقاصد کا علم ہوتا ہے اس سے، اور اس کی حکمتوں اور اسرار کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تفسیر کا صحیح منہج اور طریقہ معلوم ہوتا ہے تاکہ اللہ کی کتاب کے فہم و تفہیم میں یہ تدبر میں کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ ان قواعد و ضوابط کا علم بھی ہوتا ہے جن سے اللہ کی کتاب سمجھنے میں آسانی آتی ہے۔ اسی طرح نمبر 5، مفسرین کی فکری اور عقائدی ترجیحات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مختلف مکاتب فکر کی تفسیر قرآن پر کیا تاثیر رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ان علوم سے قرآن کریم کی تفسیر میں کی جانے والی تحریفات اور غلط انداز کی پہچان بھی حاصل ہوتی ہے، پھر ان غلط تفسیروں کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، اور اسی علم تفسیر سے قرآن مجید سے متعلق دشمنان اسلام کے پیدا کردہ شبہات کا رد بھی ہوتا ہے۔ تفسیر قرآن کیا ہے؟ تفسیر کا لفظ عربی زبان میں فا سین را کے مادے سے بعد تفعیل کا مصدر ہے۔ یہ فسر سے مشتق ہے جس کا معنی کھولنے، پردہ اٹھا دینے، واضح کر دینے کے ہوتے ہیں۔ چونکہ علم تفسیر میں قرآن مجید کے معانی و مفاہیم کھول کر بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو علم تفسیر سے جانا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں، مثلا ایک تو تفسیر ہی ہے، تعویل بھی ہے، بیان اور تبیان بھی ہے، تبیین بھی ہے، اور یہ تقریباً سب ہم معنی الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ تو یہ لفظ تفسیر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم اصطلاحی طور پر دیکھیں تو لغوی معنی گرچہ تفسیر کا اطلاق ہر قسم کی وضاحت پر ہوتا ہے، لیکن اہل علم کی اصطلاح میں یہ خصوصی طور پر قرآن مجید کی تشریح اور تفہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کی تشریح کو بھی تفسیر نہیں کہا جاتا،
بلکہ اس کو شرح الحدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے کو مفسر اور حدیث کی شرح کرنے والے کو شارح کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تعریف کی ہے علم تفسیر کی، وہ کہتے ہیں التفسیر علم یعرف به کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانیہ و استخراج احکامہ و حکمہ۔ تفسیر وہ علم ہے جس سے اللہ کی اس کتاب کی معرفت حاصل کی جاتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہو، نیز اس علم کے ذریعہ کتاب کے معنی و مفاہیم کی تشریح کی جاتی ہے، اس کے احکام، مسائل اور حکمتیں اخذ کی جاتی ہیں۔ قرآن آیات کی تشریح توضیح کے لیے تفسیر کے علاوہ تعویل کا لفظ بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشہور مفسر ہیں قرآن مجید کے، انہوں نے اپنی تفسیر کا نام ہی جامع البیان عن تعویل آیل القرآن ہی رکھا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب کا نام تعویل و مشکل قرآن لکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ تو یہ تفسیر اور تعویل، تو آپ یاد رکھیں کہ تفسیر اور تعویل دونوں برابر استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید کے معنی و مفاہیم اور مطالب واضح کرنے کے لیے۔ تفسیر کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن مجید میں نازل کرنے والے کی مراد سمجھنے کے لیے پیغمبرانہ رہنمائی اور تعلیم کی شدید ضرورت تھی۔ قرآنی آیات کے شان نزول کو بیان کرنے، احکام کی وضاحت اور عملی شکلوں کو متعین کرنے، عبادات کی حیت اور ترکیب کو واضح کرنے، شرعی امور کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ قرآن کریم کی اجمالی تعلیمات کو پورے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اسی ضرورت نے فن تفسیر کو جنم دیا۔ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے مفسرین کے دو بنیادی منہج رہے ہیں۔ نمبر 1 منہج التفسیر بالمعثور، اور نمبر 2 منہج التفسیر بالرائے، جس کو تفسیر بالمعثور اور تفسیر بالرائے بھی کہا جاتا ہے مختصراً۔ یہ تفسیر بالمعثور کیا ہے؟ تو اس کا لغوی معنی ہے، عربی میں نشان کو اثر کہتے ہیں، اور اسلاف سے منقول شدہ حکم کو اثرۃ العلم اور اثارۃ العلم کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ معصور بطور اسم مفعول مشتق ہے۔ تو تفسیر بالمعصور کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین سے جو باسند تفسیر وارد ہوئی ہے وہی تفسیر بالمعصور ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے وحی کی طرف رجوع کرنا اور قرآن سے رہنمائی لینا ضروری ہے، لیکن اس کا انداز کیا ہو، اس مقصد کے لیے کس چیز کو قرآن نے معیار قرار دیا ہے، اور اس کا جواب قرآن مجید میں اس طرح سے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ یعنی امت کے لوگ اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح سے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو، نبی اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یقیناً ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو ایمان اور علم و عمل میں نمونہ اور معیار قرار دیا ہے۔ تو اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، علیکم بالامر اللطیق، قرون اولیٰ کے اسلام پر ہی عمل پیرا رہو۔ تو تفسیر بالمعصور کا یہی انداز ہے کہ سلف صالحین کی جب تک سند نہ ہو اس وقت تک اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ یہی انداز ہمیں تفسیر طبری میں، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر اضواء البیان میں، تفسیر سعدی میں، تفسیر احسن البیان میں اور تفسیر القرآن کریم جیسی تفسیر میں نظر آتا ہے، گرچہ الگ الگ زمانے کی یہ تفسیریں ہیں۔ اسی طرح سے اس کی خصوصیات کیا ہیں تفسیر بالمعصور کی؟ تفسیر بالمعصور صحابہ کرام، تابعین جیسے سلف صالحین کا منہج ہے۔ نمبر 2 یہی وہ منہج ہے جو اتحاد امت کا راستہ ہے،
کیونکہ اس منہج میں فکری انتشار سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، یہ تفسیر بالمعصور کا منہج ایک مستحکم منہج ہے جس کے بنیادی اصول تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ جیسی ٹھوس علمی بنیادوں پر قائم ہیں، جن کے پیچھے شرعی نصوص اور علمی و عقلی دلائل موجود ہیں۔ اچھا، منہج تفسیر بالمعصور کی عملی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ نزول قرآن کا اصلی مقصد عمل ہے، اور عمل کے لیے ایک متعین اور طے شدہ مفہوم ضروری ہے، اور یہ مفہوم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کی تفاسیر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار خصوصیات ہیں جو علماء نے مطول کتابوں میں بیان کی ہیں۔ ایک چیز کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، تو دراصل قرآن کریم کتاب شریعت و قانون ہے جسے خود رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اس کے ایک ایک لفظ کی تشریح کی بیان کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کے بیان کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیے جانے کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی ہم نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کی طرف جو نازل ہوا آپ اسے بیان کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کی تشریح فرمائی اور اسی منہج پر صحابہ کرام کی تربیت کی، جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال اور نمونہ ہیں۔ چنانچہ جو شخص تفسیر میں ان قدیم مثالوں کی پرواہ نہ کرے اس کا یہ عمل مردود اور ناقابل عمل قرار پائے گا۔ تفسیر بالمعصور کے مراتب کتنے ہیں؟ اس کے 7 مراتب ہیں۔ نمبر 1، تفسیر القرآن بالقرآن، نمبر 2، تفسیر القرآن بالسنہ، نمبر 3، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، نمبر 4، تفسیر القرآن باقوال التابعین، نمبر 5، تفسیر القرآن باللغۃ العربیہ، نمبر 6، تفسیر القرآن باسباب النزول، نمبر 7، تفسیر القرآن بالاسرائیلیات۔ یعنی سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کرنا، نہ ملے تو سنت سے کرنا، اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال سے کرنا، اس کے بعد تابعین کے اقوال سے کرنا، اس کے بعد عربی لغت کی مدد سے کرنا، اس کے بعد اسباب نزول دے کر کرنا، اس کے بعد اسرائیلی روایت سے کرنا۔ تفسیر القرآن بالقرآن کے اصول ضوابط کیا ہیں؟ قرآن کریم نے بعض حقائق کو بیان کرتے ہوئے متعدد مقامات پر ان کا اعادہ کیا ہے۔ ہر مقام پر انداز بیان مختلف ہوتا ہے۔ اگر ایک مقام پر اجمال ہے تو دوسرے مقام پر تفصیل ہے، کہیں مطلق ہے تو دوسری آیات میں اس کو مقید کر دیا گیا ہے، کہیں پر عموم ہے تو دوسری جگہ اس کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے القرآن یفسر بعضہ بعضا کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو تفسیر کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی خود اسی سے ہی تفسیر کی جائے، کیونکہ کلام اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تفسیر القرآن بالقرآن کی اقسام کتنے ہیں؟ نمبر 1، قرآن کریم کسی چیز کی تفسیر بیان کرے جسے قطعی طور پر اس کی تفسیر قرار دیا جائے، جیسے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ تو والسماء والطارق، اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا پتہ ہے کہ طارق کیا ہے؟ پھر خود ہی تفسیر کا النجم الثاقب۔ اسی طرح سے دوسری قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کی تفسیر اپنی زبان اقدس سے دوسری آیت کے ذریعے بیان فرماتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم کی تفسیر قرآن کریم ہی کی دوسری آیت ان الشرک لظلم العظیم سے کر دی تھی۔ اسی طرح سے کوئی صحابی قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کرے، بشرطے کہ کسی دوسرے صحابی سے اس کی مخالفت ثابت نہ ہو۔ نمبر 4، علماء امت متفقہ طور پر کسی آیت کو دوسری آیت کی تفسیر قرار دیں۔ اور اس کی 5ویں قسم یہ ہے کہ کوئی مفسر اپنی ذاتی رائے سے کسی آیت کو دوسری آیت کی تفسیر کراتے، لیکن یہاں بھی دیکھا جائے کہ یہ تفسیر مفسر کی رائے صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کلمات و الفاظ کے قرآن سے تفسیر۔ نمبر 2، قرأت سے قرآن سے تفسیر۔ نمبر 3، قرآن کے مجمل یا مبہم کی مبین سے تفسیر۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں جو مطلق ہے
اس کو مقید کرنا قرآن مجید ہی کے ذریعہ۔ اسی طرح سے 5ویں نمبر پر جو قرآن مجید میں عام ہیں ان کو کسی دوسری آیت سے خاص کرنا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی روشنی میں جو اصطلاحات ہیں، جو مفہوم ہیں، قرآن مجید کی دوسری آیات سے اس کا تعین کرنا۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی ہدایت پانے کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب اس سے متعلقہ آیات جمع کی جائیں تو صراط مستقیم کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم واضح کرتا ہے کہ صراط مستقیم مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اسی طرح سے 7ویں نمبر پر تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ مجمل قصوں اور واقعات کی تفصیل مقامات کی روشنی میں تفسیر کی جاتی ہے۔ اور 8ویں نمبر پر قرآن کریم کے بعض مقامات پر کسی چیز کا تذکرہ اسباب کی وضاحت کے بغیر کیا جاتا ہے، دوسرے مقامات پر اس کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی بیان ہوئی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اور اس سختی کا سبب نہیں بیان کیا گیا، لیکن سورہ مائدہ میں اس سختی کا سبب بیان کیا گیا، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں۔ اس کے بعد تفسیر بالمعصور کی جو دوسری صورتیں تفسیر القرآن بالسنہ النبویہ اور اس کے اصول و ضوابط اور دیگر چیزیں تفسیر القرآن باقوال صحابہ وغیرہ، جو تفسیر القرآن بالمعصور کی دیگر صورتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج کے دن بس اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔